دوڑیں گے جیسے ایک ماں اپنے بچے کی محبت میں دوڑتی ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کی آواز سنیں گے کہ یا احمد یا احمد، حضور دوڑیں گے لبیک، اور وہ بتائیں گے کہ آپ کے امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو حضور بڑی تیزی کے ساتھ اس شخص کی طرف جائیں گے، فرشتوں کے پاس جائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں کیا معاملہ ہے؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کی اس امتی کا میزان کر لیا گیا ہے، یعنی توڑ لیا گیا ہے، اس کے نیک اعمال ہلکے ہیں اور گناہ بھاری ہیں، یعنی گناہ زیادہ ہے، میزان کر لیا گیا ہے، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے، گناہوں کا بھاری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے مولا کیا تو نے مجھ سے نہ فرمایا تھا کہ ہم آپ کو امت کے معاملے میں خوش کر دیں گے؟ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کریں گے، اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ویسا کرو۔ یعنی اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا اعمال کیسا ہے، یہ دیکھا جائے گا جو اب محمد کہتے ہیں ویسا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اللہ کے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ میزان کروائیں گے، دوبارہ تلوائیں گے اعمال۔ اس کی وہی کیفیت ہوگی، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور نیکیوں کا ہلکا ہوگا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے، کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور بسم اللہ پڑھ کے اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ قیامت میں جو ترازو ہوگا اس کا جو پلڑا ہلکا ہوگا وہ نیچے ہوگا اور جو بھاری ہوگا وہ اوپر ہوگا۔ دنیا میں جیسے جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، لیکن وہاں کا ترازو جو ہے وہ سیدھا ہے۔ تو نیکیوں کا پلڑا اس کا ہلکا ہوگا، اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے وہ پرچہ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، جو ہلکا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا بھاری نیچے آ جائے گا۔ اب فرشتے ایک آواز دیں گے، یعنی صدا اعلان کریں گے خوش بخت ہے، خوش بخت ہے، کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ اب یہ شخص کہے گا فرشتوں ذرا مجھے چھوڑو تو میں آخر ان سے مل تو لوں، یہ ہیں کون جنہوں نے اسے برے وقت میں میری مدد کی ہے؟ اب یہ شخص حضور کے پاس جائے گا اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا آپ کتنے حسین ہیں، کتنے جمیل ہیں، کتنے کمال والے ہیں، آپ نے ایسے برے وقت میں میری مدد فرمائی۔ تو اللہ کے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کیا تم مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں؟ تو یہ شخص کہے گا یا رسول اللہ، کہے گا میں تو نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور جو میں نے یہ کاغذ کا ٹکڑا تیری نیکیوں کے پلڑے میں رکھا ہے یہ وہ درود پاک ہیں جو تو دنیا میں مجھ پر پڑھا کرتا ہے۔ غموں نے جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، اگر کوئی اپنا مرتبہ چاہتا ہے اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ آیت کریمہ ہے اور یہ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے، اور یہ آیت مبارکہ اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود اور سلام بھیجو۔ تو ہمیں چاہیے اس شعبان کا مہینہ رخصت ہونے والا ہے، 4 یا 5 دن رہ گئے غالباً، تو کثرت سے اگر ابھی تک درود پاک نہیں پڑھے ہیں تو اس مہینے میں اپنا بھی نام لکھوا لیں کہ ہم نے بھی حضور پر درود پاک پڑھے۔ بہت آسان ہے درود پاک پڑھنا۔ سب سے پہلے اگر آپ سے بڑا درود پاک نہیں آتا تو اتنا پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا درود مان لیا جائے گا۔ اب سائیکل پہ چل رہے ہیں درود پاک پڑھتے ہوئے چلے جائیں، بائک پہ جا رہے ہیں درود پاک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، کار چلا رہے ہیں درود پاک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، گھر میں اسلامی بہنیں کھانا پکا رہی ہیں، گانے باجوں کے بجائے فالتو ویڈیو دیکھنے کے بجائے درود پاک پڑھتی رہیں، گانے گنگنانے کے بجائے درود پاک پڑھتی رہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، زبان سے تو نہیں دھلتے کپڑے دھو رہی ہیں درود پاک پڑھتی رہیں، اور بھی کوئی اگر گھر کا کام کر رہی ہیں، آٹا گون رہی ہیں تب بھی درود پاک پڑھتی رہیں، انشاءاللہ کھانے میں بھی برکت ہوگی اور شفا بھی داخل ہوگی۔ لیکن ہمارے یہاں کا حال جو اب دوسرا ہے،
یا تو گانے گائے جاتے ہوتے ہیں، یا کسی کی غیبتیں ہوتی ہیں، یا برائیاں ہوتی ہیں، یا اپنے ہی بچوں کو بد دعائیں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ کرم کرے ہماری قوم کے اوپر، اور پھر ہم ایسے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اپنے ہی اسلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین اسلام کو حق فرمایا ہے اور اسے مسلمانوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اب جو بھی اس میں نکتہ چونی کرے گا، جو بھی اس میں کمیاں نکالے گا کہ یہ کیوں بھائی، یہ کیوں پردہ یوں نہیں ہونا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا، کسی بھی تعلق سے اگر نکتہ چینی کرے گا تو پھر جہنم میں اوندھے منہ گرے گا۔ جو نمازیں اور پڑھ کے اور پھر آن کے لوگ باتیں بناتے ہیں اسلام کے اوپر، کہہ رہے صاحب آج تو ماڈل زمانہ ہے، یہ ہے وہ ہے، کہاں جی رہو۔ یاد رکھیں قرآن اور حدیث کبھی نہیں بدل سکتے۔ انسان اپنا ایمان چند سکوں میں بیچ سکتا ہے، عزت پانے کے لیے اپنا ایمان دے سکتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کبھی نہیں بدل سکتے۔ یہ وہ پتھر کی لکیر ہے کہ پتھر بھی ہٹ سکتا ہے لیکن یہ لکیر نہیں مٹ سکتی۔ چاند اور سورج اپنی جگہیں چھوڑ سکتے ہیں لیکن شریعت مطہرہ کے حکم نہیں بدل سکتے، چاہے کوئی بھی کتنی بکواس کرتا رہے، چوراہے پہ بیٹھ کے، گلیوں میں بیٹھ کے کتنی ہی کرتا رہے، نہیں بدل سکتا۔ بہرحال ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی حسین و جمیل اور بہت ہی شان والا، بہت ہی کمال والا بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نہ تو دکھنے میں دور سے ایسے لگتے تھے کوئی آپ کے اندر کمی ہو، نہ قریب سے آپ ایسے لگتے تھے کہ کوئی کمی ہو۔ عام انسانوں میں اگر دیکھا جائے تو دور سے انسان کچھ دکھتا ہے، قریب سے کچھ دکھتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی کوئی کمی نہیں تھی، ایسی کوئی کمی نہیں تھی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زلفیں تھیں نہ زیادہ مڑی ہوئی تھیں، یعنی گھنگرالے جیسے لوگوں کے بال ہوتے ہیں، اور نہ بالکل سیدھے تھے جیسے لوگ اسٹریٹ لگوا لیتے ہیں، بلکہ ہلکا سا ان میں درمیان جھکاؤ تھا، بالوں میں ہلکے سے جھکے ہوئے تھے۔ کسی کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کوئی کچھ کہے کہ بال زیادہ مڑے ہوئے ہیں یا بالکل سیدھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان اور ایسا کمال آپ کو عطا فرمایا تھا، بے مثل و بے مثال۔ آپ کے جو دانت مبارک تھے اس کے بارے میں لکھا ہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دانتوں میں ہلکی ہلکی جھلی تھی، سارے دانتوں میں۔ ایسا نہیں تھا کہ دانت چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے اور آپ کے دانتوں میں ملے گا یہ کہ چڑھے ہوئے ہوں گے، ملے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان مبارک تھے، دانت تھے، ان میں ہلکی ہلکی جھلی تھی۔ جب مسکراتے تھے تو لوگ دیکھتے ہی دیکھتے رہ جاتے تھے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا۔ آپ کی جو ابرو تھیں، آپ کی جو یہ ابرو جس کو بولتے ہیں، بھویں بولتے ہیں، یہ ملی ہوئی تھیں، لیکن اس میں ہلکا سا گیپ تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ہوتے تو یہاں بیچ میں ایک رگ جو ہے واقع ہو جاتی، یعنی پھول جاتی تھی، اس سے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ ہاں یہ بھویں ابرو ملی ہوئی نہیں ہے، ان میں گیپ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رخسار مبارک تھے، گال مبارک تھے، نہ تو یہ اتنے موٹے موٹے تھے کہ کوئی دیکھے تو کہے یار بڑے موٹے گال ہیں، اور نہ اتنے پچکے ہوئے یعنی کچھ پتلے تھے کہ کوئی کچھ کہے کہ یار بڑے پچکے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نارمل بنایا تھا کہ جو دیکھنے والا تھا نا بس مدہوش ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن عطا فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہتی ہیں جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے، فوراً میرا حجرہ جو ہے روشن ہو گیا، یعنی نور سے چمک اٹھا، اور یہ کپڑے سی رہی تھیں، وہ سوئی ان کے ہاتھ سے گر گئی تھی۔ فرماتی ہیں وہ سوئی بھی میں نے اس روشنی میں تلاش کر لی تھی۔ اب سوئی کی کیا بساط ہوتی ہے، ہمیں آج اگر اجالے میں گر جائے تو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے، لیکن وہ نور، وہ جمال کیسا ہوگا اللہ کے نبی کا کہ سوئی بھی حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھ لی تھی، اور وہ ہماری ماں ہے، ام المؤمنین کہا جاتا ہے، امہات المؤمنین کہا جاتا ہے ازواج مطہرات کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو رفتار تھوڑی تیز ہوتی تھی، لیکن کسی کو ایسا نہیں لگتا تھا کہ جیسے کوئی پریشان ہے، جیسے آج کوئی پریشانی میں تیز تیز دوڑے، چلتے تھے تیز، اسپیڈ تیز تھی، لیکن کوئی ایسا نہیں سمجھتا تھا کہ یہ پریشانی میں جا رہے ہیں۔ اور جب چلتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے جیسے کوئی ڈھلاؤ پہ سے اتر رہا ہے، تھوڑا سا جھکا ہوا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تکبر، ریاکاری، یہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے
بعض لوگ جو سینہ تان کے چلتے ہیں، اچھے کپڑے پہن لیں تو سینہ تان کے چلتے ہیں، اچھی گاڑی میں ہوں تو سینہ تان کے چلتے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ آپ کا جو قد تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد تھا، نہ تو اتنا لمبا تھا کہ لوگ دیکھ کر حیرانی کریں، اور نہ اتنا چھوٹا تھا تب بھی لوگ کچھ دیکھ کر کچھ کہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ جیسے آج مان لے کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، تو وہ چاہتا ہے میری اتنی صحت ہو جائے، میں اتنا ہو جاؤں بس کہ لوگ مجھے دیکھ کے کچھ کہیں نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بن مانگے وہ عطا فرمایا جو آپ چاہتے تھے، جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو ایک بظاہر جسم کی بات ہو رہی ہے، قدم ایسے تھے، اور ہاتھوں کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مصافحہ کرتا تھا تو وہ کہتا تھا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کچھ ہے ہی نہیں، یعنی بہت ہی نازک نرم ہاتھ، ملائم ہاتھ۔ لیکن فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی کسی کو پکڑ لیا کرتے تھے تو پھر وہ چھڑا نہیں سکتا تھا اپنے آپوں کو۔ آپ کہیں کہ یار اتنے نارمل ہاتھ، اتنے نرم ہاتھ، اور یہ پکڑ کیسے سکتے ہیں؟ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پکڑ لیا کرتے تھے، دشمن کو یا کسی کو، تو پھر اس کا چھوٹنا مشکل ہوتا تھا۔ اللہ نے ایسی آپ کو طاقت بھی عطا فرمائی تھی۔ کئی انسانوں کی طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، بہت ساری طاقت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمال، جو شان، جو عظمتیں، جو معجزے عطا فرمائے ہیں وہ کسی بھی انبیاء کرام کو عطا نہیں ہوئے۔ کسی کو کچھ معجزے ملے، کسی کو کچھ معجزے ملے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاؤں سے لے کے سر تلک معجزہ بنایا۔ جتنی آقا کی شان کریں گے آپ کی عزت میں بلندی ہوگی۔ ہر امتی جتنے اپنے نبی کی تعریف کرے گا، اس کے کلام میں، اس کی گفتگو میں، اس کی شان میں، اس کی عزت میں بڑھوتری ہوگی، اور جو اس کو گھٹانے کی کوشش کرے گا وہ مٹ جائے گا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے۔ ہم حضور کے غلام ہیں، اسی طریقے سے انشاءاللہ حضور کی تعریف کرتے رہیں گے۔ اور وہ دور تھا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت کسی کو گریبان پکڑ کے نہیں کہا جاتا تھا کہ کلمہ پڑھ لے، بلکہ حضور کا چہرہ دیکھ دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے، حضور کی تلاوت سن سن کے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ بلکہ ایک رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کی تلاوت فرما رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت گزر رہی تھی۔ جن یہ ہیں، کوئی ان کا اگر انکار کرے گا تو وہ قرآن کا انکار کرے گا، اور قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ سورہ جن قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے نام باقاعدہ اس میں جو ہے دیا ہے، اور سورہ جن قرآن پاک میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، 29ویں پارے میں ہے یہ سورہ جن۔ تو جنوں کی ایک جماعت جا رہی تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے تو وہ جنوں کی جماعت رک گئی، اور قرآن سن کے حیران کہ یہ کیسا کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے یہ جو آپ کا کلام ہے آج تک ہم نے ایسا کلام نہیں سنا۔ اور ان جنوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ جنوں میں بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، کوئی سخت ہوتا ہے، کوئی غصے والا ہوتا ہے، کوئی نرم ہوتا ہے، محبت والا ہوتا ہے۔ ایسی جنوں میں بھی، اور ان میں بھی فرقے ہوتے ہیں، جنوں میں بھی کوئی سنی ہوتا ہے، کوئی دیوبندی ہوتا ہے، جنوں میں بھی ہر طرح کی کوالٹی ہوتی ہے، ان کی بھی ایک زندگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب جو سرکشی کرے، جو اللہ کی نافرمانی کرے تو اس کے لیے جہنم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس کے لیے جنت ہے۔ جب ان جنہوں نے قرآن سنا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے اب ہم اپنی جماعت میں جائیں گے، ان کو بھی دین کی دعوت دیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کمال ایسا ہے، ان کا تو کلام ایسا ہے جو سن لے دل سے وہ بھی محبت کرنے لگتا ہے، اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے، جو ایک بار دیکھ لے نگاہوں سے، لیکن یہ نگاہ بھی ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ صدیق اکبر نے پہلی بار دیکھا، فدا ہو گئے،
عثمان غنی نے دیکھا فدا ہو گئے، مولا علی نے دیکھا فدا ہو گئے، عمر فاروق اعظم حاضر خدمت ہوئے فدا ہو گئے، ابو جہل نے کئی بار دیکھا، ابو لہب نے کئی بار دیکھا لیکن مسلمان نہیں ہوا۔ تو یہ آنکھیں چاہیے، دیکھنے والی آنکھیں چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ سب کو عطا نہیں فرماتا۔ حصہ ہے اگر کوئی ہاں اللہ سے مانگ لے تو عطا فرما دے، لیکن اگر مانگنے والے نہیں، اب تو آج تو لوگ اپنے نبی کے اوپر جو ہے باتیں بنا رہے ہیں معاذ اللہ، قرآن کے اوپر، نبی کے اوپر، اپنے ہی مسلمان ذرا سی دنیا کی عزت کے لیے بس، اور دنیا کی عزت یہ سمجھ لیں کہ ہم نوالا کھاتے ہیں نا، نوالا مٹھائی کھائیں، کوئی نوالا کھائیں، اس کا ٹیسٹ، اس کا مزہ آپ جب تک بتا سکتے ہیں جب تک وہ یہاں ہے، اور جہاں یہاں سے اترا اس کا مزہ ختم، جیسے ہی حلق سے اترا مزہ ختم۔ آپ کی زوجہ نے، آپ کے بچوں کی امی نے اتنی دیر چولہے پہ بیٹھ کے اس کو بنایا، آپ کے لیے اچھے سے اچھا بنایا کہ کوئی کمی نہیں ہو، آج مچھلی لایا ہوں اس کو ایسا بنانا مزہ آ جائے، اتنی محنت کری ایک نوالے کے لیے، لیکن جیسے ہی حلق سے اترا اس کا مزہ ختم۔ ایسی ہی آج بہت سے مسلمان دنیا کی عزت کے لیے، کسی کے تلوے چاٹنے کے لیے بس تیار ہیں، لیکن اپنے اسلام کو، اپنے قرآن کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے میں لگے ہوئے ہیں معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اسلام کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر اور اپنے نبی کو چھوڑ کر کوئی عزت نہیں پا سکتا، کوئی نہیں پا سکتا، نہ ابو جہل کو ملی، نہ ابو لہب کو ملی، کسی کو نہیں ملی۔ صدیق اکبر اتنے غریب ہونے کے بعد بھی ایسا مقام لے گئے، یعنی سب کچھ لٹا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا۔ ان کا ایک واقعہ سن لیں، بڑا زبردست واقعہ ہے۔ ایک بار جنگ کا اعلان ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اپنی جان کے ساتھ مال بھی پیش کرے، کیونکہ اس وقت ہر چیز کی ضرورت ہوتی تھی۔ اب صحابہ اکرام کے پاس جو جو تھا سب نے لا کر پیش کر دیا۔ عمر فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ آج میں صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا، آج میں صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا، کیونکہ صدیق اکبر غریب ہیں اور عمر فاروق اعظم امیر تھے۔ ابھی عمر فاروق اعظم اپنے گھر گئے اور اپنا گھر کا سارا مال جمع کیا، مان لیں اس ٹائم کے حساب سے 1,00,000 روپیہ جمع کیا، تو اس میں 50,000 گھر پہ چھوڑ دیا، 50,000 لے آئے۔ اس وقت ایسے نوٹ ہوتے نہیں تھے نہ سکے، میں ایک سیمپل کے طور پہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا مال اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لیا، اللہ کی راہ کے لیے کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کی راہ کے لیے قربان ہے۔ ٹھیک ہے، قبول کر لیا گیا۔ عمر فاروق اعظم سے حضور نے پوچھا یہ بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ آدھا مال گھر پہ چھوڑا آیا ہوں، آدھا آپ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اب صدیق اکبر کا انتظار تھا۔ صدیق اکبر اپنے گھر گئے اور اپنے گھر کا ایک ایک سامان اٹھایا اور گٹھڑی میں باندھ لیا، یہاں تک کہ اپنے جو بٹن تھے نہ لگے ہوئے کرتے کے وہ بھی توڑ کے ڈال دیے، پتہ نہیں کیا ضرورت پڑ جائے، ساری چیز، اور یہاں کانٹے لگا لیے، کانٹے توڑ کے وہ لگا لیے بٹن کی جگہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار میں گٹھڑی لیے حاضر ہو گئے، کہا یا رسول اللہ یہ میری طرف سے اللہ کی راہ میں پیش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے صدیق گھر پہ کیا چھوڑا؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ گھر پر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا آیا ہوں، گھر پہ کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ فرمایا جھاڑو تک کی لے آئے تھے، کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ، بس گھر پہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑا آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر فاروق اعظم نے کہا کہ آج بھی صدیق اکبر بازی لے گئے، یعنی مال سے عزت نہیں ملتی انسان کو، حالانکہ یہ تو عزت والے ہیں ہی عمر فاروق اعظم۔ میں آج کے دور کے حساب سے بتا رہا ہوں، جو لوگ سمجھتے ہیں نا مال ہے تو عزت ہے، عزت مال سے نہیں ملتی، اچھے اخلاق سے ملتی ہے، اچھے کردار سے ملتی ہے، اچھی نیت سے ملتی ہے۔ صدیق اکبر آج بھی بازی لے گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اتر آئے، عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو سلام کہتا ہے، صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ سلام کہتا ہے، اور پوچھئے یا رسول اللہ صدیق اکبر سے پوچھئے کیا صدیق اکبر اللہ سے راضی ہے؟ جملہ سنیں آپ، اللہ پوچھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ صدیق سے پوچھئے گا صدیق اکبر اللہ سے راضی ہے؟
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کہا ہے صدیق اللہ پوچھ رہا ہے، تمہیں سلام کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ تم اللہ سے راضی ہو، تو صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ یہ وہ مقام ہے جو شاعر علامہ اقبال نے کہا تھا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ یہ وہ مقام ہے کہ اللہ پوچھ رہا ہے بندے تم مجھ سے راضی ہے؟ ارے آج دنیا اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے، قرآن پڑھ کر نماز پڑھ کر، لیکن ہماری نیتیں صحیح نہیں ہیں۔ ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن نیت صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں 10 کا نوٹ اور کہیں دعوت میں جا کے دے رہے ہیں 500 کا نوٹ۔ آپ خود نیت کا اپنی اندازہ کر لیں۔ ڈاکٹر کے جا رہے ہیں دے رہے ہیں 1000 روپے اور اس کے یہاں گھنٹوں بیٹھیں گے بھی، لائن بھی لگائیں گے۔ یہ حقیقت ہے، آج چھپ نہیں سکتی۔ ہم اپنی زبان سے کچھ بھی کہہ لیں، اسلام کو قرآن کو، ڈاکٹر کیا گھنٹوں بیٹھیں گے، گاڑی کا پیٹرول بھی خرچہ کریں گے، اس کو پیسے بھی دیں گے، وہ کہیں ڈاکٹر صاحب کرم کر دیو ذرا صحیح دوائی دیں گے۔ اور خدا کی بارگاہ میں جائیں گے اور اگر 5 منٹ یا 2 منٹ امام صاحب نماز لمبی کر دیں یا امام صاحب خطبہ لمبا کر دیں تو بس ایسا لگتا ہے ان کا خون جل گیا کہ امام صاحب یہ کیا کر دیا، امام صاحب یہ کیا کر دیا۔ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں لوگ، آج علماء کو لوگ گالیاں بک رہے ہیں۔ بربادی ہے یہ ہمارے لیے، کامیابی نہیں ہے۔ کہیں یہ سمجھو ہم نے کسی عالم کو ذلیل کر دیا، داڑھی والے کو برا کہہ دیا، ہمیں عزت مل جائے گی، ضلالت ہے یہ، کیونکہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ زبانوں سے جو زبانوں میں آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں، جو منہ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں کوئی عالم اگر غلطی کر رہا ہے تو اس کو سمجھایا جائے یا اس سے بچا جائے، کیونکہ ہر داڑھی والا نیک ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، اور ہر داڑھی والا امام یا مولانا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ بہت سے داڑھی والے ایسے ہیں جن سے الحمد تک کی پڑھنا نہیں آتی۔ اب آپ ان کو دیکھ کے کچھ کہو صاحب انہوں نے دیکھو یہ کام کر رہے ہیں داڑھی والے، تو آپ بھائی پہلے پوچھ تو لو اس سے وہ عالم ہے بھی یا نہیں ہے، مولانا ہے بھی یا نہیں ہے۔ بہت سے سود خور ایسے ہیں جو سود پہ پیسہ لے رہے ہیں، بیاج پہ، انہوں نے داڑھی رکھ لی ہیں اور تسبیح ہاتھ میں لے لیے اور پتہ سود کا کام کر رہے ہیں۔ تو آپ کہو گے یہ مولانا دیکھو داڑھی رکھ کے وہ سود لے رہے ہیں۔ ارے بھائی پہلے پوچھتے لے اس سے الحمد بھی پڑھنا آتی ہے نہیں، وضو کا طریقہ بھی اس سے آتا ہے نہیں، غسل کا طریقہ بھی اس سے آتا ہے نہیں، وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں اسے پتہ ہے نہیں، غسل میں 3 فرض ہوتے ہیں اسے پتہ ہے نہیں پوچھیں گے۔ ارے بولے دیکھو داڑھی والے سود لے رہے ہیں آج کل۔ ارے بھائی داڑھی کوئی تمہاری دشمن تھوڑی ہے، یہ تو نبی کی سنت ہے، ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چہروں کو یہودیوں جیسا نہ بناؤ، وہ داڑیاں کٹاتے ہیں تم داڑیاں بڑھاؤ، وہ مونچھیں بڑھاتے ہیں تم مونچھیں گھٹاؤ۔ یعنی جو لوگ تاؤ دے دے کے مونچھیں رکھ رہے ہیں نا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ داڑھی بڑھانے کا ہمیں حکم دیا۔ اب ہم دیکھ لیں قیامت کے دن کہ اللہ کے نبی ہمیں یہ نہ کہتے یہ تو یہودی ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں مسلمان ہیں۔ تو بات چل رہی تھی کہ صدیق اکبر نے ایسا کارنامہ انجام دیا، اپنے گھر کا سارا سامان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پوچھیے کہ صدیق اکبر اللہ سے راضی ہے؟ صدیق اکبر رونے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، میں اس سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ یعنی اتنی پریشانیوں کے بعد، مشقتوں کے بعد پھر بھی صدیق اکبر کہہ رہے ہیں میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اور آج انسان ذرا سی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، ارے اللہ یہ پریشانی تو ہمیں دینے کو رہ گیا تھا، یا اللہ یہ بیماری تو مجھے دینے کو رہ گیا تھا۔ اب جب جبرائیل امین سے یہ بات ہو گئی ساری تو دیکھا جبرائیل امین کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، لباس میں کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جبرائیل آج تمہیں یہ ہو کیا گیا ہے، کیا حال بنا رکھا ہے تم نے، یہ تم نے بٹن یہ کانٹے لگا رکھے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دے دیا ہے، جیسے آج صدیق اکبر نے اپنے کپڑوں میں کانٹے لگائے ہیں، سارے فرشتے یہی کریں، سارے فرشتے کانٹے ہی لگا لیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ صدیق اکبر کی ادا کتنی پسند آئی ہوگی اللہ تعالیٰ کو، جو فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ صدیق اکبر نے آج اپنے کپڑوں میں کانٹے لگائے ہیں، تم بھی سب کانٹے لگا۔ یہ ہوتا ہے عشق، صرف باتوں سے کام نہیں ہوتا، صرف نعرے لگانے سے کام نہیں ہوتا، قربانیاں دی جاتی ہیں۔
کیا صدیق اکبر کے لوگ ہاتھ نہیں چوم سکتے تھے؟ چومتے تھے، دعائیں کراتے تھے، ان سے فریادیں کرتے تھے، لیکن یہ لوگوں کا چھپ چھپ کے کام کرتے تھے، چھپ چھپ کے کام کرتے تھے۔ آج انسان کو تھوڑی سی عزت مل جائے، اچھے کپڑے پہن لے اور کسی کا پانی گر جائے تو بس دیکھو، کوئی سالن پھینک دے تو پھر دیکھو کیسے انسلٹ کرتا ہے غریب کی، کہ اندھا ہو گیا ہے تو دکھتا نہیں، اتنا مہنگا لباس خراب کر دیا۔ اور صدیق اکبر کے بعد اگر کوئی انجان شخص آ جاتا تو اس سے ایسے باتیں کرتے جیسے صدیق اکبر کچھ ہے ہی نہیں۔ جیسے عام طور پہ بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ ہے کہ بڑا نیک، بڑا عبادت گزار، اس سے پہلی امت کا شخص تھا، بڑا نیک، اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام مرتبہ تھا اور مستجابات تھا، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، لوگ دعائیں کے لیے دعا کرنے کے لیے آتے تھے۔ لیکن کیا کر گیا؟ ایک دن غلطی کر گیا۔ کہنے ایک شخص تھا غریب، گناہگار بہت تھا، اس نے سوچا کہ یار یہ بہت نیک ہے، میں اس کی صحبت میں بیٹھ جاؤں گا، مجھے بھی کچھ برکت مل جائے گی، اس سے فائدہ حاصل کر لوں گا، لاؤ آج اس کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہوں، اس سے کچھ سنوں گا اور میرا بھی ایمان تازہ ہوگا۔ اب یہ شخص جو تھا اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اب اس کو دیکھو، جو یہ نیک شخص تھا اس کے دل میں تکبر آ گیا اور کہنے لگا یہ غریب گناہگار یہ میری برابر میں بیٹھنے کے لائق ہے، یعنی اتنا نیک شخص کہ لوگ دعائیں کرانے آئے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کتنا نیک شخص، تکبر آ گیا، برباد ہو گیا، سارے اعمال برباد ہو گئے۔ تکبر تو اللہ کو پسند ہی نہیں، اتنا سا بھی تکبر پسند نہیں۔ کھانے بیٹھ رہے ہو، کرسی پہ کوئی برابر میں غریب بیٹھ گیا تو اس کو دیکھ کے کھسکو مت، بلکہ ہو سکے تو اس کے اور قریب ہو جاؤ۔ اس کو دیکھ کے کرسی اپنی دور مت کرو، بلکہ اس کے اور قریب ہو جاؤ کہ اس کا دل رہ جائے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ تک کا نہیں ملاتے غریب سے، ارے ان سے ہاتھ ملائیں، ہاتھ بھی پتہ نہیں دھلے ہوئے نہیں دھلے ہوئے۔ ہمیں جو پیدا کیا گیا ہے نا، کسی سونے چاندی کی مٹی سے پیدا نہیں کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کا پتلا تو بنا ہے مٹی سے، انہی کی ہم نسلیں ہیں، لیکن ہماری جو پیدائش کا قرآن میں بیان کیا گیا نا، خون کے لوتھڑے سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ وہ خون جو جسم پہ لگ جائے ناپاک ہو جائے، ایک چھینٹے سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہماری یہ حیثیت ہے۔ لیکن آج ہماری مائیں بہنیں ہوں یا بھائی ہوں ہمارے، اپنے حسن پر ایسا ناز کر رہے ہیں جیسے ہمیں زندہ یہیں رہنا ہے، ہمیشہ قبر میں جانا ہی نہیں ہے، کیڑوں سے ملاقات کرنی ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ اسلامی بہنوں کا حال ہے تو وہ آج بدتر ہے، پردے کا عالم ہے تو وہ بدتر ہے، اور کہہ رہی ہیں ہماری نیت تو صاف ہے، کوئی ہمیں دیکھے یا نہیں دیکھے، ہماری نیت تو بہت اچھی ہے، ہم تھوڑی دیکھ رہے ہیں انہیں۔ حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ صاف نیت ہے تمہاری؟ بتائیں کوئی مجھے، اعلان کر دے کہ ہاں میری بی فاطمہ سے زیادہ نیت صاف ہے۔ اگر میری بہن تیری نیت صاف ہوگی تو فرشتے تیرے در پہ کھڑے ہوں گے کل کو، کیونکہ بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے، جب قیامت کے دن پل صراط پر لوگ گزر رہے ہوں گے اور جب شہزادی کونین بی فاطمہ کے گزرنے کا وقت آئے گا تو اعلان ہوگا کہ آج سب اپنی گردنیں جھکا دیں، کیونکہ شہزادی کونین پل صراط پہ سے گزر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی پل صراط سے گزر رہی ہے، یہ پردے کا عالم ہے۔ اور فرماتی ہیں عائلی، جس دن میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو مجھے رات کے وقت دفن کرنا۔ آج کوئی عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے رات کے وقت دفن کرنا، اگر میں دن میں بھی انتقال کر جاؤں تو؟ فرما رہی ہیں مجھے رات کے وقت دفن کرنا، کیونکہ ساری زندگی کسی غیر مرد نے مجھے دیکھا نہیں آنکھ اٹھا کر، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے پہ بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، یہ چاہتی ہوں۔ ان کے جنازے کو کل 4 لوگوں نے دفن کیا۔ کتنے لوگوں نے؟ 4 لوگوں نے، ورنہ ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے ان کے جنازے میں۔ آج ہمارے یہاں کوئی دیکھ لیں نیک شخص ہوتا ہے تو بھیڑ ہوتی ہے جنازے میں، کوئی اچھی سوسائٹی کا بھی ہوتا ہے نا دنیا دار، تو اس کے بھی جنازے میں بہت لوگ ہو جاتے ہیں، اور یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ ہماری نیت صاف ہے، بی فاطمہ نے کبھی نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں روئیں، اور روئیں کیسا کہ رات کو جب بی فاطمہ دن بھر کام کاج کر کے اللہ کی عبادت کر کے جب رات ہوتی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی اور سجدہ کرتی تھی
اور سجدہ ایسا کرتی تھیں کہ فجر کی اذانیں شروع ہو جایا کرتی تھیں، اور پھر بھی یہ نہیں کہتی تھی ارے اذان ہو گئی، بلکہ یہ کہتی ہیں مولا تیری رات کتنی چھوٹی رات ہے کہ تیری بندی فاطمہ ایک سجدہ پورا نہیں کر سکتی، اے مولا کوئی رات تو ایسی بنا دے جس میں تیری بندی فاطمہ ایک سجدہ پورا کر لے۔ آج ہماری کوئی ماں بہن جاگ رہی ہے؟ بلکہ ایسے ایسے لباس پہن کے نکل رہی ہیں، معاذ اللہ ان کے سینے نظر آ رہے ہیں، ان کے جسم نظر آ رہے ہیں، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، بعض دفعہ تو بتاتے ہوئے بھی، ہاتھ پیر ان کے نظر آ رہے ہیں، مہنگے سے مہنگا لباس پہن رہی ہیں لیکن جسم نظر آ رہا ہے، چھتوں پہ کھڑی ہیں، ہا ہا ہی ہو کر رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں ہماری نیت تو صاف ہے، ایک پھل ہے آم یا کوئی اور پھل لے لیں آپ، اس کو چھیل کے روڈ پہ رکھ دیں، اس پہ کیڑے مکھی چپٹیں گے نہیں چپٹیں گے، اور ایک پھل وہ ہے اس کو آپ پنی میں پیک کر کے رکھیں، ڈبے میں پیک کر کے رکھ دیں تو اس پہ کیڑے مکوڑے چپٹیں گے۔ گوشت لے آئیں آپ روڈ پہ ڈال دیں، کیسے کتے چاٹتے ہوتے ہیں اسے، کھاتے ہوتے، کسی کی تھیلی گر جائے، اور وہ گوشت آپ اپنے گھر میں لا کے رکھتے ہیں، فریج میں رکھ دیتے ہیں، ڈھک کے رکھتے ہیں، پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، عزت ہے؟ ایسی ہماری ماں بہنوں کی عزت کا سوال ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے، پردے کا حکم قرآن پاک میں دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہاں تک میں نے پڑھا ہے الحمدللہ کہ لکھا ہے کہ جس وقت پردے کا حکم ہوا عورتوں کے اوپر، جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا، شراب پہلے پیتے تھے لوگ اس وقت کے دور میں، لیکن نشے کی حالت میں نہیں پیتے تھے وہ، یعنی نماز کی حالت میں منع کر دیا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جائیں، یہ آیت مبارکہ آج بھی قرآن پاک میں ہے۔ اس کے بعد پھر صریح طور پہ اس کو جو ہے حرام قرار دے دیا گیا، تو پھر مدینے کی گلیوں میں بہتی تھی شراب، ایسی پھینکی، مکے میں ایسی پھینک دی گئی شراب سب۔ جب قرآن کا حکم آ گیا تو صحابہ تو ایسے تھے بس اللہ کا حکم مانتے تھے، رسول اللہ کا حکم مانتے تھے، بہا دیا۔ تو اس وقت جب پردے کا حکم آیا تو اس وقت کے بارے میں لکھا ہے کہ عورتیں ایسی دیواروں سے مل مل کے چلا کرتی تھیں کہ ان کے کپڑے جو تھے دیواروں میں اٹک جایا کرتے تھے، ایسا پردے کا اہتمام۔ آج ہماری مائیں بہنیں روڈ پہ چل رہی ہیں، ٹی ٹی ہارن بجاتے رہو لیکن ہٹیں گی نہیں، اور پھر کہیں گی کسے، ارے دیکھ نہیں رہے ہو پورا روڈ تو تم نے ہی گھیر رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عیدگاہ سے گزر رہے تھے تو کہا ہے عورتوں میں نے تمہیں اکثر جہنم میں دیکھا ہے، صدقہ دیا کرو۔ میں نے تمہیں اکثر، یعنی اکثر سے مراد ہے بہت زیادہ، تمہیں مردوں سے بھی زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے اللہ کے نبی نے۔ کہا یا رسول اللہ آخر کس بنا پہ ہمیں جہنم میں دیکھا ہے؟ کہا تم شوہروں کی ناشکری ہوتی ہو، لان تان بہت کرتی ہو۔ یعنی کوئی کہہ دے ارے پردہ کر لو، ارے جاؤ بھی ملانی بن جائیں، تسبیح ہاتھ میں لے لیں، یہ کیا ہو گیا؟ لان تان، یعنی شوہروں کی ناشکری ہو اور لان تان بہت کرتی ہو، اس سبب سے تمہیں جہنم میں دیکھا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا صدقہ کیا کرو، لیکن ہم تو لان تان تو کیا، آج ہمارے جسم نظر آ رہے ہیں، اور نہیں بھی اگر آ رہے ہیں تو یوٹیوب پہ ہم نے ڈال دی ویڈیو بنا کر کہ دیکھو ہم ایسے ہیں، ہمارے بال ایسے ہیں، معاذ اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم سے اگر ہماری اسلامی بہنیں پڑھ لیں، مردوں کو تو جہنم میں دیکھا ہی اللہ کے نبی نے، عذابات دیکھے ہیں جہنم میں، عورتوں کے جو عذابات بیان کیے گئے ہیں نا، علمان والحفیظ اگر پڑھ لیں تو آنسو نکل آئیں۔ کسی کو بالوں کے بل لٹکے ہوئے دیکھا ہے، کسی کو ہاتھوں کے بل لٹکے ہوئے دیکھا ہے، کسی کے ٹانگوں کے بل لٹکے ہوئے دیکھا ہے، اور کچھ الفاظ تو میں بیان نہیں کر سکتا مائک پہ، جو کتابوں میں لکھے ہیں، حدیث مبارکہ میں بیان کیے ہیں۔ کاش ہماری ماں بہنوں کو عقل سلیم آ جائے۔ تم کسی عالم کو برا بھلا تو کہہ سکتی ہو، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گی؟ رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ اور بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو جنتی عورتوں کے سردار ہیں ان کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ بہرحال ہمیں جو ہے عقل سلیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اپنے اسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو قرآن اللہ نے ہمیں دے دیا بس یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اب کوئی اس میں نکتہ چینی کرے اس سے ہٹ جائیں، چاہے وہ کوئی داڑھی والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ داڑھی والا کیوں نہ ہو، قرآن کے بارے میں کچھ کہے ہو بائیکاٹ کر دو اس سے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ ذلیل ہوتے ہیں لوگ، تھوڑی ساری گفتگو تو کر دیتے ہیں قرآن کے تعلق سے، حدیث کے تعلق سے، کسی بھی چیز سے، لیکن پھر دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں۔
اور عزت دینے والا تو وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت ذلت تو رب کائنات کے دست کرم میں ہے۔ تم چاہو کسی کا چرچا کر لیں دنیا دار کا، کسی سیٹ کا، اور ہمیں عزت مل جائے، نہیں مل سکتی۔ اللہ کا ذکر کرو گے تو عزت بھی ملے گی، کیونکہ قرآن میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ ٹینشن مت لیو، کسی کے تلوے چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین وہ خدا کے ذکر میں ہے۔ سب کچھ تمہیں ملے گا، اللہ دے تو رہا ہے، اور نا منصب چاہیے تمہیں اللہ دے گا، عزت چاہیے اللہ دے گا، جو چاہیے وہ تمہیں اللہ دے گا۔ تم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں سب کچھ دے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، بلکہ اس کی شان تو یہ ہے اگر پوری دنیا کو بھی نواز دے تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا کو بھی نواز دے گا تو ایسا ہوگا جیسے سوئی کا ناکا پانی میں بھیگا اور نکل آیا، بس۔ اس کے خزانے بے شمار ہیں۔ اللہ سے مانگنے والا، اللہ سے بندہ فریاد کرنے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر مانگیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ یہ عشق کی باتیں ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تیمائی کا پروگرام تھا، بہرحال حضور کے عشق کی باتیں نکل آئیں، پھر عشق کی باتیں نکل آئیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، اور جو بھی اب یہاں بیان ہوا، نعت پاک ہوئی قرآن، یہ سال ثواب اللہ تعالیٰ ان کی روح کو عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر۔ اور ہمیں پیارے اسلامی بھائی چاہیے آخری کچھ باتیں کہ اپنی نسلوں کو برے لوگوں سے بچائیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول، صحابہ، اولیاء کی بات کرے اس کے پاس بٹھا لیں، اور جو ان سے دور کرے بچا لیں اپنے بچے کو، کیونکہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ ایک سے ایک نیا فتنہ نکل کے آئے گا۔ وہ کہے گا مزار پہ مت جاؤ، وہ کہے گا فاتحہ مت دلو، صحابہ کو نہیں کرو، صرف اللہ کرو۔ صحابہ اکرام وہ ذات ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ایک کی بھی اتباع کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر اولیاء اکرام ہمیں دیے گئے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، ان کے دامن سے وابستہ رہیں۔ انہی نے ہمیں اسلام لا کر دیا ہے، انہی لوگوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں ہمیں آن کے بچایا ہے ظلم و زیادتی سے۔ ہمیں چاہیے اپنے بزرگوں کی محبت، اپنے صحابہ کی محبت، اور اپنے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں بسا کر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے خود کی طرف سے معاف فرمائے۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھیں۔ Allah
آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا ذکر کا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا مصطفیٰ سے کہہ دینا مصطفیٰ سے کہہ دینا کہ مارے سلام کہتے ہیں مصطفیٰ سے کہہ دینا ان کے مارے سلام کہتے ہیں نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ نور اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا محمد و اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا رب کائنات پروردگار اس مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ پاک کی تلاوت کی گئی نبی مصطفیٰ کو بیان ہوا منقبت ہوئی اللہ درود پاک پڑھا گیا یا اللہ شریف پیش کی ہے حاضرین نے حاضری کی ہے مولا سب کو ہماری غلطیوں سے پاک و صاف فرما کر اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما یہ نذرانہ سب سے پہلے سرکار دو عالم حضور مجسم حضور احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کا عطا فرما آپ کے بعد تمام اکرام تمام صحابہ اکرام تمام شہداء اکرام تمام امہات المؤمنین اشرائین اسرا رضوان اللہ اجمعین تابعین تابعین شہداء کربلا شہداء بدر پہنچا دین اسلام کی ذاتی گرامی کا عطا فرما حضرت مولا علی حضرت بی فاطمہ حسنین کریمین ابی امین کی بارگاہ میں عطا فرما یا اللہ چاروں ائمہ کی بارگاہ میں نذرانہ عطا فرما سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ذاتی گرامی کا عطا فرما خواجہ معین الدین چشتی علی رحمۃ اللہ علیہ بابا ولی گلی شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب علی رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین ولیت علی رحمۃ اللہ تعالی خواجہ اختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ باقی مدت علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ربانی مجدد اقتصادی شاہ الدین مدنی مجدد سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ مولانا طیب شاہ العلی اللہ شاہ عبداللہ بابا محمد صاحب نذیر شاہ حاجی میاں شاہ علیہ صاحب نذیر شاہ علی اجمعین کی بارگاہ میں عطا فرما یا اللہ پاک
نکی علی خان اعلیٰ حضرت محمد سنت مفتی اعظم ہند حافظ رضا خان حسن رضا خان تعالی شریف سے شاہدین علی نعیم کی باتوں میں عطا فرما المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کی روحوں کو نذران عطا فرما یا اللہ ہمارے رشتہ دار احباب جو دنیا سے جا چکے ہیں اس محلے سے اس محفل میں سے یا اللہ اہل خانہ کے بھی رشتہ دار احباب دنیا سے چلے ہیں سب کی روح کو عطا فرما خصوص جن مرحومہ کے لیے سارے ثواب کی محفل سجائی ان کی روح کو یہ ثواب عطا فرما یا اللہ ان کی روح کو یہ ثواب عطا فرما یا اللہ ان کی روح کو یہ ثواب عطا فرما ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما یا اللہ کروٹ کروٹ رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ ان کی قبر کو جنت کی کیاری میں سے کیاری بنا جنت کے باغوں میں سے باغ بنا یا رب کائنات ہم سب کو بھی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما فکر آخرت عطا فرما گناہوں کی ذلیل بیماری سے شفا عطا فرما مذہب اسلام عالم اسلام میں چین و سکون عطا فرما پوری دنیا میں چین و سکون امن و امان عطا فرما ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان چین و سکون عطا فرما ظالموں کے ظلم سے کافروں کی کفر سے حسین کے حسد سے ہم سب کی حفاظت فرما یا رب کائنات ہمارے خانقاہوں کی مساجد کی مدارس کی علماء اہل حق کی یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی قدم قدم پہ حفاظت فرما ہمیں نیکیاں کرنے کا اور گناہوں سے بچنے کا ذہن عطا فرما شراب سے جوئے سے سٹے سے برے کاموں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما زنا سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما یا رب کائنات ہمارے نوجوانوں کو گندگی سے اس گندگی سے دور فرما دے یا اللہ پاک شادیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے یا اللہ جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں ان کو آسانیاں پیدا فرما دے یا اللہ جن کے رشتے ہو چکے ہیں پارٹی وہیں تک پہنچا دے جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں غیب سے اچھے رشتوں کا انتظام عطا فرما دے یا رب کائنات جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما جو بے گھر ہیں ان کو اپنے گھر عطا فرما یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ اس گھر میں اپنی برکت عطا فرما اپنی رحمت عطا فرما ہمارے دادی بھائی جو بھی مسائل چل رہے ہیں ان کے جانے کے تعلق سے بولا اس میں آسانیاں پیدا ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما دھوکہ دڑی سے بچا یا اللہ فتنے فساد سے ان کی حفاظت فرما آسانی کے ساتھ یہ سفر مکمل فرما یا اللہ پاک ہمارے دلوں میں جو بھی نیک اور جائز ارمان ہیں تو بہتر جانتا ہے مولا محفل میں جو لوگ آئے ہیں ان کے دلوں میں بھی کوئی نہ کوئی آرزو ہوگی کوئی تمنا ہوگی کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہوگا کوئی پریشانی ہوگی مولا تمام اہل محفل میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کی نیک حاجات کو پورا فرما سب کی ضروریات کو پورا فرما ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما جب تک ہمیں دنیا میں اسلام کا قائم فرما جب ہمیں اس دنیا سے جائے تو سب کا خاتمہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کا سنت بڑا اجتماع ہوتا ہے آپ سے اپنے دوست میں شرکت فرمایا کریں ہر جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد تو مہیلا روڈ ملک الارشاد مسجد میں دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے آپ سے اپنے دوست میں شرکت فرمایا کریں